ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے، عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے۔ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليك وسلم تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا۔ بڑی برکت والا ہے وہ جس نے آسمان میں برج بنائے اور اس میں چراغ اور نورانی چاند رکھا۔ بڑی برکت والا ہے وہ، بڑی برکت والا ہے وہ، اس کا آغاز اس لیے کیا گیا کہ آگے جو چیزیں آ رہی ہیں وہ سب بڑی بڑی چیزیں ہیں، جیسے چاند، سورج، رات اور دن، ان سب کا ذکر آ رہا ہے۔ تو اس کا آغاز اور اس کی شروعات کی گئی بڑی برکت والا ہے وہ جس نے آسمان میں برج بنائے۔ آسمان میں برج سے مراد کیا ہے؟ حضرت عبداللہ ابن عباس سے روایت ہے کہ اس سے مراد 12 برج ہیں جو 7 کواکب سیارہ کی منزلیں ہیں۔ وہ 12 برج جس کو میں نے اس سے پہلے بھی ذکر کیا تھا، جیسے ثور ہے، جوزہ ہے، یوں ہی سرطان ہے، اسد ہے، سنبلہ ہے، عقرب ہے۔ اور آج کل تو اخباروں کے اندر روزانہ اس کا ایک پورا کالم ہی رہتا ہے۔ جو لوگ اخباروں میں دیکھتے ہیں ان کو پتہ رہتا ہے، وہ جو راشی پھل کے نام سے اخبار کے اندر نقشہ بنا رہتا ہے، اس کے اندر کہیں جو ہے وہ مچھلی بنی رہتی ہے، کہیں بچھو بنا رہتا ہے، کہیں کمان بنی رہتی ہے، اور اسی طرح کہیں پہ شیر بنا رہتا ہے، اور پھر لکھا رہتا ہے کہ آج تمہاری راشی یہ ہے، آج تمہاری راشی یہ ہے۔ وہ نجومیوں کے ڈھکوسلے ہیں جو اخباروں میں رہتے ہیں۔ بہرحال وہ ایک الگ چیز ہے۔ یہ 7 برج ہیں جن کا ذکر اس آیت کریمہ کے اندر فرمایا گیا، اور فرمایا کہ اللہ نے چمکتا ہوا چاند اور چراغ یعنی سورج کو پیدا کیا۔ یہ اللہ کی بہت بڑی مخلوق ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو پیدا فرمایا، ان کے فائدے ہر انسان کی نگاہوں کے سامنے ہیں۔ پھر فرمایا وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يَذَّكَّرَ أَوْ أَرَادَ شُكُورًا۔ وہی ہے جس نے رات اور دن کو ایک دوسرے کے آگے پیچھے آنے والا بنایا، اس کے لیے جو نصیحت حاصل کرنے کا ارادہ کرے یا شکر کرنا چاہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے نصیحت حاصل کرنے والے اور شکر کرنے والوں کے لیے یہ بنا دیا ہے کہ رات اور دن کے اندر غور و فکر کریں، اور رات اور دن کو برباد نہ کریں، اس کو کام میں لائیں اور اس کو اچھے طریقے سے اپنی زندگی گزارنے کا سامان پیدا کریں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ نے رات اور دن میں جو عبادتیں فرض کی ہیں، جو نمازیں فرض کی ہیں، بندہ ان کو ادا کرتا رہے۔ یہاں پہ جو یہ فرمایا گیا رات اور دن ایک دوسرے کے آگے پیچھے آنے والے، اس کا ایک مطلب یہ ہے کہ رات کو جو عبادت کرتا ہے اگر کسی وجہ سے وہ عبادت نہیں کر سکا تو دن میں وہ عبادت کر لے، اور دن میں جو عبادت کرتا تھا وہ عبادت اگر رہ گئی ہے تو اس کو رات میں ادا کر لے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اپنی رات کے معمول کے وظیفے کو پڑھے بغیر سو گیا یا کسی اور معمول کی عبادت کیے بغیر سو گیا تو وہ اس کو فجر اور ظہر کے درمیان پڑھ لے، ادا کر لے، تو اس کے لیے لکھا جائے گا کہ اس نے اس وظیفے کو رات ہی میں پڑھا ہے۔ تو بندے کا اگر کوئی وظیفہ چھوٹ جائے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا رات اور دن کو ایک دوسرے کے اللہ نے آگے پیچھے بنایا، رات کا وظیفہ چھوٹ جائے تو دن میں ادا کر لے، دن کا وظیفہ چھوٹ جائے تو اس کو رات میں ادا کر لے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو زندگی، علم کی جو نعمت دی ہے اور اس میں نیند، بھوک پیاس کی جو آفتیں دی ہیں، یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو عطا فرمائی ہے، بندے کو چاہیے کہ غفلت نہ کرے اس سے،
حضرت سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ میں ایک سفر میں تھا تو آپ کے بہت قریب ہو گیا. میں نے عرض کیا یا رسول اللہ مجھے ایسا عمل بتا دیں جو مجھے جنت میں لے جائے اور جہنم سے دور کر دے. اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ تم نے بہت بڑی بات کا سوال کیا ہے, بہت عظیم سوال کیا ہے, اور یہ چیز اس پر آسان ہوگی جس پر اللہ آسان کر دے. اور پھر میرا آقا علیہ السلام نے بتایا تم اس کی عبادت کرو, اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ, نماز قائم کرو, زکوٰۃ ادا کرتے رہو, رمضان کے روزے رکھو, خانہ کعبہ کا حج کرو. پھر فرمایا کیا میں تم کو بھلائی کے دروازوں کی طرف رہنمائی نہ کروں؟ فرمایا روزہ ڈھال ہے, صدقہ گناہوں کو مٹا دیتا ہے جس طرح پانی آگ کو بجھا دیتا ہے. اور پھر فرمایا آدھی رات کو اٹھ کر کے آدمی کا نماز پڑھنا, آدھی رات کو اٹھ کر کے آدمی کا نماز پڑھنا, یہ آپ نے فرمایا. اس کے بعد میں یہ آیت کریمہ تلاوت کی تتجافی جنوبہم عن المضاجع, تو رات میں اٹھ کر کے نماز پڑھنے کا ذکر کیا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رات اور دن کو ایک دوسرے کا جو نائب اور خلیفہ بنا کے بھیجا آگے پیچھے, تاکہ بندہ عبادتوں میں جو کوتاہی ہو جاتی ہے ان کوتاہیوں کو دور کر لے. حضرت ابو ہریرہ سے روایت بھی ہے, میرا آقا علیہ السلام نے فرمایا جب رات کا پہلا تہائی حصہ گزر جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان دنیا کی طرف تجلی فرماتا ہے میں بادشاہ ہوں. کوئی ہے جو مجھ سے دعا کرے میں اس کی دعا قبول کروں, کوئی ہے جو مجھ سے سوال کرے اسے میں دے دوں, کوئی ہے جو مجھ سے مغفرت طلب کرے میں اس کو بخش دوں. پھر ایسے ہی ندا دی جاتی رہتی ہے یہاں تک کہ صبح کا وقت ہو جاتا ہے. یعنی شب برات اور شب قدر کی بات نہیں ہے, یہ ہمیشہ ہی ایسے ہوتا ہے. شب برات شب قدر میں تو سورج ڈوبتے ہی رحمتیں نازل ہونا شروع ہو جاتی ہیں, ورنہ اللہ کی رحمتیں ان دنوں کے اندر کثرت سے جو ہے وہ تہائی رات کے بعد میں اترتی ہیں. اچھا یہاں پہ ایک بات جو یہ ذکر کی گئی, وظیفہ اگر رہ جائے رات کا تو دن میں ادا کر لیں. جو فرض عبادتیں ہیں وہ تو بندے کو ادا کرنی ہے, لیکن جو وظیفہ ہم پڑھتے ہیں یہ ہمارے اوپر فرض نہیں ہے, لیکن بندے کو چاہیے کہ جو وظیفہ پڑھتا ہے اس کو بھی چھوڑے نہیں, اگرچہ نفلی وظیفہ ہو لیکن پابندی کرے. مثال کے طور پر وہ دریا سمندر تک پہنچتا ہے جسے پہاڑوں سے مسلسل بارش کا پانی ملتا رہتا ہے, اگر درمیان میں کئی دن تک پانی ملنا بند ہو جائے تو وہ دریا سمندر میں نہیں پہنچ پاتا ہے. تو ایسے ہی بندہ جو وظیفہ پڑھتا ہے نفلی طور پر, یہ تھوڑا تھوڑا کر کے اس بندے کو خدا تک لے جاتا ہے. تو اگر بیچ میں یہ وظائف بند کر دیں تو بندے کو وہ فائدہ حاصل نہیں ہو پاتا. حضرت صاحب رول بیان فرماتے ہیں کہ اے بندے, اے سالک, اپنی صبح و شام کے وظیفے کو لازم پکڑ, کیونکہ یہی بزرگوں کا طریقہ ہے. غفلت مت کر, کیونکہ یہ غافلین کا طریقہ ہے, اور جو غفلت کرتا ہے شیطان اس پر مسلط ہو جاتا ہے. حضرت شیخ ابو بکر فرماتے ہیں میرا ایک پڑوسی تھا, بڑا حسین و جمیل تھا, روزہ رکھتا, ہمیشہ رات میں جاگتا تھا. ایک دن اس نے مجھے آ کر کے بتایا کہ ایک رات میں اپنے وظیفے کو نہیں پڑھ پایا. خواب میں نے دیکھا کہ میری عبادت کی جو جگہ ہے وہ جگہ پھٹ گئی, دیوار کے 2 ٹکڑے ہو گئے, اور اس میں سے حسین و جمیل عورتیں لڑکیاں نکل کر کے آئیں. ایک لڑکی بہت بدصورت تھی. تو میں نے پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ ہم تیری رات کی عبادتیں ہیں جسے تو ہر رات کو ادا کرتا ہے. اور جو بری شکل والی لڑکی تھی اس نے کہا کہ تو ایک رات میں جو سو گیا تھا نا, تو میں وہ ہوں جو بری شکل میں تیرے ساتھ میں ہوں. اگر تو اس رات کو مر جاتا نا تو میں بری شکل والی تیرے حصے میں آتی. تو آپ دیکھیں کہ بندہ اگر وظیفہ پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی برکتیں دیتا ہے, چھوڑ دیتا ہے تو کتنا نقصان اٹھاتا ہے. حضرت یحییٰ علیہ السلام نے ایک بار ابلیس سے کہا تھا کہ ابلیس کو دیکھا کہ اس کا جسم چھوٹی چھوٹی زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے. تو یحییٰ علیہ السلام نے پوچھا کیا ہے؟ اس نے کہا کہ یہ خواہشات ہیں جو اولاد آدم سے میں غلطیاں کرواتا ہوں. آپ نے فرمایا کہ میرے لیے بھی تیرے پاس کوئی فندہ ہے, کوئی ہتھیار ہے؟ تو اس نے کہا ہاں, جب آپ کھانا زیادہ کھا لیتے ہیں تو پھر میں آپ کو نماز و ذکر الہی میں سستی دلاتا ہوں. آپ نے فرمایا کچھ اور ہے؟ اس نے کہا اس کے علاوہ آپ کے لیے کچھ نہیں ہے. تو آپ نے فرمایا خدا کی قسم آج کے بعد بھر پیٹ کھانا میں کبھی نہیں کھاؤں گا. تو ابلیس نے کہا خدا کی قسم آج کے بعد میں راز کی بات کسی کو بتاؤں گا بھی نہیں. یعنی شیطان جب کوئی بھی موقع پاتا ہے تو وہ بس اپنا کام کر گزرتا ہے. اگر چھوٹا سا موقع مل جائے نا
تو یہ کم سے کم اتنا ہی کرے گا کہ 2-4 لقمے بندہ زیادہ کھا لے، آنکھیں بند ہونے لگ جائیں، جھپکی آنے لگ جائے اور عبادت نہ کر سکے. وہ اتنا بھی کر سکتا ہے تو اتنا بھی کرتا ہے. ایک عابد کے بارے میں ہے کہ جب اس کے انتقال کا وقت آیا تو وہ کہہ رہے تھے مجھے دنیا اور اس کے اندر ہونے والے گناہوں پر کوئی افسوس نہیں ہے، مجھے افسوس ان راتوں پر ہے جن میں سویا رہ گیا، عبادت نہ کر سکا، افسوس ان دنوں پر ہے جن میں روزہ نہ رکھ سکا اور غفلت کا شکار ہو کر کے میں رہ گیا. تو اللہ والوں کا طریقہ یہ رہتا ہے کہ اپنی رات اور دن کی گھڑیوں کو وہ اچھے کاموں میں لگاتے ہیں. پھر رب نے فرمایا وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. اور رحمان کے وہ بندے جو زمین پر آہستہ چلتے ہیں اور جب جاہل ان سے گفتگو کرتے ہیں تو کہتے ہیں بس سلام. یعنی جو رحمان کے بندے یعنی اللہ کے نیک بندوں کا طریقہ. شیطان کے جو بندے رہتے ہیں، شیطان کے نقش قدم پہ چلنے والے، ان کا یہ طریقہ نہیں ہے. وہ تو آپے سے باہر ہو جاتے ہیں، تھوڑی سی بات ہوتی ہے غصے میں اور وہ تکبر میں مبتلا ہوتے رہتے ہیں. تو رحمان کے جو نیک بندے ہیں زمین پہ سکون کے ساتھ چلتے ہیں، تکبر نہیں کرتے، اطمینان کا اظہار کرتے ہیں. اور اگر جاہلوں سے ان کا سابقہ پڑ جاتا ہے نا تو ان سے الجھتے نہیں ہیں، کہتے ہیں ٹھیک ہے جاؤ بس سلام، تم اپنا کام کرو میں اپنا کام کرتا ہوں. رب نے کیا فرمایا؟ جب جاہلوں سے ان کا واسطہ پڑتا ہے تو کہتے ہیں قالوا سلاما، کہتے ہیں بس سلام. آپ نے دیکھا ہوگا جو نیک لوگ رہتے ہیں نا، ان سے جب کوئی بدتمیز قسم کا آدمی جب الجھتا ہے نا تو وہ نہیں الجھتے. وہی بزرگ نے کہا نا کہ بیٹا اگر کتا اگر تجھے کاٹ لے تو واپس کتے کو نہیں کاٹا جاتا ہے، کتے کو دوبارہ نہیں کاٹا جاتا. ایسے جو ہے وہ زبان درازی کرنے والوں کا جواب گالی سے نہیں دیا جاتا ہے، خاموشی سے دیا جاتا ہے. اور حدیث پاک میں ہے میرا آقا علیہ السلام نے فرمایا مومن نہایت ہی نرم ہوتا ہے، جیسے اونٹ کی ناک میں نکیل ہو کہ اسے پکڑ کر کے باندھ دیا جائے تو سر جھکا دیتا ہے اور بٹھا دیا جائے تو بیٹھ جاتا ہے. اونٹ کتنا طاقتور جانور ہے، اگر چاہے تو باندھنے والے کو پٹک کر کے ختم کر دے، پاؤں کے نیچے رون دے، لیکن اتنا نرم ہے. کوئی اگر باندھتا ہے نا ناک میں اس کے رسی ڈالتا ہے تو اسے سر جھکا دیتا ہے اور کہتا رسی کھینچتا ہے کہ بیٹھ جاؤ تو بیٹھ جاتا ہے. وہ اتنا کہتے بندہ مومن بھی اسی طرح نرم ہوتا ہے. اور ایک حدیث پاک میں آقا فرماتے ہیں مومن اونٹ کی طرح ہے، اگر اسے پکڑ کر کے لے جایا جائے تو اس طرح تسلیم خم کر دیتا ہے، اگر اسے پتھر پر بٹھایا جائے تو بیٹھ جاتا ہے. یعنی جہاں پر جو ہے نرمی کا موقع رہتا ہے مومن پوری نرمی کرتا ہے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہر جگہ نرمی کرے، کوئی مارے تو مار کھاتا رہے اور کوئی جو ہے وہ مطلب جہاں نرمی کا موقع ہو، کوئی شریعت کے اوپر ضرب نہ پڑتی ہو اور نرمی کرنے سے کوئی نقصان دین کا نہ ہوتا ہو تو وہاں پہ مومن نرمی کرتا ہے. وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. جاہل قسم کے لوگ جب ان سے الجھتے ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں؟ ایسے موقع پر وہ خاموشی اختیار کا. حدیث پاک میں ہے کہ جب اللہ تعالیٰ قیامت میں مخلوق کو جمع کرے گا تو ندا دے گا اہل فضل کا فضیلت والے آ جائیں، تو بہت تھوڑے سے لوگ کھڑے ہوں گے. ان سے پوچھا جائے گا تم نے کون سی فضیلت حاصل کی؟ وہ جواب دیں گے جب ہم پر ظلم ہوتا ہم صبر کرتے، جب ہمارے ساتھ کوئی برائی کرتا ہم معاف کر دیتے، اور جب ہمارے ساتھ زیادتی کی جاتی تو ہم حوصلہ رکھتے. ان سے کہا جائے گا جاؤ جنت میں چلے جاؤ، اسی عمل کے بدلے تمہیں جنت عطا کی جا رہی ہے. تو بندہ مومن اگر فضول باتوں میں نہیں الجھتا، صبر سے کام لیتا ہے اور حوصلہ بلند رکھتا ہے، اللہ اس کو جنت عطا فرماتا. میرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا میں نے اپنی امت کے چند ایسے لوگوں کو دیکھا جو ابھی پیدا ہی نہیں ہوئے ہیں، ابھی پیدا نہیں ہوئے. میرے آقا فرماتے ہیں میں نے دیکھا. یہ وہابیہ کہتے ہیں نبی کو پیٹھ کے پیچھے کی خبر نہیں، معاذ اللہ رب العالمین. میرے آقا فرماتے ہیں جو ابھی پیدا بھی نہیں ہوئے ان کو میں نے دیکھا اور عنقریب وہ پیدا ہونے والے ہیں. میں ان سے محبت کرتا ہوں اور مجھ سے محبت کرتے ہیں. فرمایا آپس میں ایک دوسرے سے وہ خیر خواہی کریں گے، اللہ کی راہ میں مال لٹائیں گے، لوگوں میں نور الہی کے ساتھ وقار اور آرام سے چلیں گے، خوف خدا سے بھرپور ہوں گے اور وہ لوگوں کو تکلیف نہیں دیں گے، اور ان کے حوصلہ و صبر کی وجہ سے لوگ آرام پائیں گے. یعنی وہ لوگوں سے الجھیں گے نہیں، ذکر الہی سے ان کے قلوب مطمئن ہوں گے. اور میرے آقا نے فرمایا کہ ان کی نمازوں سے ان کی مسجدیں آباد ہوں گی، چھوٹوں پہ رحم کریں گے، بڑوں کی عزت کریں گے، آپس میں متفق رہیں گے، دولت مند فقیر مسکین کی بیمار پرسی کریں گے اور ایک دوسرے کے جنازے میں جائیں گے. پھر آپ نے میرے آقا علیہ السلام نے یہی آیت کریمہ پڑھی
وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا واذا خاطبهم الجاہلون قالوا السلام. یہ رحمان کے بندے زمین میں آرام سے چلتے ہیں، تکبر نہیں کرتے، اور جب جاہل لوگ ان سے الجھتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ بس سلام، تم اپنی جگہ رہو، ہم اپنی جگہ ہیں. تو یہ ان مومنوں کا وصف ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے اندر بیان فرمایا کہ اگر ان سے کوئی جاہلانہ بات کرتا ہے تو وہ پلٹ کر کے جاہلیت کا اظہار نہیں کرتے، بلکہ وہ کیا کرتے ہیں؟ یا تو ان کے پاس سے چلے جاتے ہیں یا خاموشی اختیار کرتے ہیں. اس کے بعد میں آنے والی آیت کریمہ میں اہل ایمان کا ایک اور وصف بیان کیا گیا. چونکہ یہ وصف بڑا طویل ہے اور بڑا معنی خیز ہے تو اسی پہ اختتام کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله. یا اللہ یا رحمان یا رحیم العالمین، اپنے محبوبین کے صدقے میں مولا اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرما، صراط مستقیم پہ استقامت عطا فرما، ہر گناہ ہر برائی سے محفوظ و معمون فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. ان الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله.